دیکھیے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے؟ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے زمین میں رکھی ہے، ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینا تھا نماز کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی نماز کے تحفے کے لیے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اور وہاں پر آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، ہمارے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ اور ہم جو لوگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی ہر نعمت کو جھٹلا رہے ہیں، ہر نعمت کو ہم جھٹلا رہے ہیں اللہ کی۔ اور سب سے بڑی نعمت ہی اللہ کی یہ ہے، سب سے بڑا تحفہ اللہ کا یہ ہے کہ وہ نماز ہے، اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے بھائی۔ ہمارا آج کل کے حالات کیا ہے؟ آج کل کے ہمارے حالات یہ ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، صبح کی اذان ہو رہی ہے، انسان جو ہے سویا پر ہے۔ اگر غلطی سے بھی اس کے کانوں میں اذان کی آواز چلی بھی جائے گی نا، تو وہ جو ہے چادر اوڑھے گا اور سکون سے سو جائے گا۔ اب اسی طرح ظہر کا ٹائم ہوا، جو انسان ہے وہ مصروف ہے اپنے کاموں میں، عصر کا بھی یہی حال، مغرب کا بھی یہی حال، عشاء میں وہ تھک جاتا ہے، ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، میں تو سونے جا رہا ہوں، میں سونے جاؤں، میرے سے کچھ نہیں ہو رہا، میرے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو جب انسان جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے قصوروار ٹھہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی، میں نے جو ہے اتنی ہارڈ ورک کیا، اتنا ہارڈ ورک میں نے کیا، میں پوری پوری رات جا کے میں نے جو ہے بزنس کا اپنا کام کیا، پھر بھی مجھے آپ نے کامیابی نہیں دی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اس میں فالٹ ہے آپ لوگوں کا۔ جب مؤذن آپ کو پکارا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو آپ تو تب سوئے پڑے تھے۔ تب آپ کہاں تھے؟ تب اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے، اس وقت آپ اللہ کو سجدہ کرتے، اس وقت جو ہے آپ اللہ کی عبادت کرتے، آپ اللہ سے جو ہے اپنی کامیابی کی دعا مانگتے۔ تب آپ کدھر تھے؟ تب آپ چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ اور جب پھر آپ کامیاب نہیں ہوتے، یا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، نہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، نہ رسول کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب آپ کامیاب نہیں ہوتے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کس منہ سے شکایت کر رہے ہیں؟ کیا تک بن رہی ہے آپ کی شکایت کرنے کی؟ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے کہ بھئی اللہ، آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، آپ نے میرے ساتھ وہ کر دیا۔ تو اس میں فالٹ آپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فالٹ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو خود نہیں خوش کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، پھر اللہ کس طرح آپ کی دعاؤں کو قبول کرے؟ اور وہ بھی اتنی بڑی نعمت کو ہم جھٹلا رہے ہیں، نماز کو ہم نماز نہیں ادا کر رہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر یہ تحفہ دیا گیا۔ ایک تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو ہے انسان کو ہر نعمت سے نوازا، اور واحد نماز وہ تحفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان پر دیا، ساتوں آسمان پر دیا۔ معراج کا سفر کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ دیا کہ آپ کی امت، یعنی کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے ہم کامیابی حاصل کریں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ لیکن آج کل کا انسان کیا کر رہا ہے؟ آج کل کا انسان جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کی طرف نہیں آ رہا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔ تو یہ فالٹ انسان کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انسان کی غلطیاں ہیں جو انسان کو ناکامی کی طرف لے جا رہی ہیں، یہ انسان ہی کی غلطیاں ہیں جو انسان کو جو ہے اس کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہی۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ نماز دیکھیے، ہم جو ہے ایزیلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فجر کی رہنے دیتے ہیں، ابھی تو صبح صبح ہے، ٹھنڈ بہت ہے، پانی بھی بہت ٹھنڈا ہوگا، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، ہم رہنے دیتے ہیں، نماز کل سے شروع کریں گے۔ ایسے ہی ہمارا کل کرتے کرتے ہماری زندگی کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، اور ہماری نمازیں وہی کی وہی رہ جاتی ہیں۔ ہر چیز معاف ہو جائے گی، ہر چیز، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، یعنی کہ جو شخص نماز ادا نہیں کر رہا وہ کافر ہے۔ تو نعوذ باللہ، ہم کافر تو نہیں ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہے۔ تو ہم پھر کس طرح نماز کو ہم جھٹلا رہے ہیں؟ ہم کیوں نماز ادا نہیں کر رہے؟ ہم کیوں مؤذن جب اذان دیتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم کیوں نہیں نماز کی طرف جاتے؟ ہم کیوں اپنی کامیابی کی طرف نہیں جاتے؟ ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے؟ تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں۔ اگر آپ نے اللہ کو حاصل کر لیا، اگر آپ نے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا، تو آپ نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا۔
آپ کو اس دنیا کے پیچھے، یہ بزنس مین کے پیچھے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. بس اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں ایک مرتبہ، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی آسانی کے دروازے کھلتے جائیں گے آپ کے لیے. اور ویسے بھی جو شخص اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے، اس سے جو ہے اور کوئی خواہش نہیں رہتی. اس کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اس کی صرف یہی ایک خواہش رہتی ہے کہ بھئی اب میں اللہ تعالیٰ میرے سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اب میری یہی کوشش ہے کہ میں اس محبت کو کم نہ ہونے دوں. اس محبت کو کم ہونے کے بجائے میں اس محبت کو اور زیادہ کروں، میں اللہ تعالیٰ کی اور قریب جاؤں. تو یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو یہ صاف واضح ہے، اذان میں صاف ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، تو پلیز نماز پڑھیں. اور نماز وہ واحد وہ ٹائم ہوتا ہے کہ واحد وہ ٹائم ہے، واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہم اپنی جو ہے جو دعائیں ہیں، جو اپنی حاجات ہیں، جو اپنی مشکلات ہیں، وہ ہم جو ہے بتاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. سو پلیز نماز کی طرف آئیں، نماز نہ چھوڑیں. دنیا کے کام یہی رہ جانے ہیں، یہی رہ جانے ہیں دنیا کے کام. تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ نماز ادا کریں. نماز اگر آپ نماز ادا کریں گے، اللہ سے گفتگو کریں گے، تو آپ اللہ کے قریب ہوں گے.